آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ جو کہ اسلامک ٹاک کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت خوبصورت انداز میں یہ جو ہیں یہ مسئلوں کو بیان فرماتے ہیں اور ہمیشہ ہر ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. شکریہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ فائزہ کامران موجود ہیں. بہرحال آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے خاص طور پہ خوف الہی, اللہ کے ڈر کے حوالے سے. تو یعنی اللہ کا خوف کیا ہے, اس سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے, جو لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 5واں رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے فضل سے و توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. جہاں تک تعلق اللہ سے ڈرنے کا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں. اللہ نے جا بجا اتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, تقوی حاصل کرو, اللہ سے خوف رکھو. قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ آیت ایک واضح نظر آتی ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ, جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. بالکل جس طرح ہم آج دنیا سے ڈر رہے ہیں, یہ اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں ہے. آج دنیا کا خوف ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے. اور حدیثوں کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس کے سینے میں دنیا کا خوف آ جائے تو اس کے سینے سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرنے میں کامیاب ہو گیا وہ دنیا سے نہیں ڈرتا. یہی وجہ تھی کہ ہمارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں حضرت ہود علیہ السلام کو, کہیں حضرت نوح علیہ السلام کو, کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو, جب اللہ نے یہ حکم دیا وہ اپنی قوم کو ڈراتے رہے. اے میری قوم کیا تم اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہو؟ شعیب نے کہا اے میری قوم اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہو. ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہو. تو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے ادیان کے اندر اللہ سے ڈرنے کا جو درس دیا ہے وہ باہر نہیں ہے. پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ڈرتے گزر گئی. بے شک. ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اللہ سے ڈرا کیسے جائے, اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خرافات سے بچانا ہے, اپنے آپ کو بے خودگی سے بچانا ہے. یہ تقویٰ ہے, یہ اللہ سے ڈر ہے. اگر انسان جو اللہ نے اس کے اوپر پابند شرع اس کو بنایا ہے, شریعت کی پاسداری کرنا یہ تقویٰ ہے, شریعت پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے, جھوٹ سے بچنا یہ تقویٰ ہے, سچ کو اپنی زبان پر جاری رکھنا یہ تقویٰ ہے. اور اللہ نے جو رزق کے معاملات جو بنائے ہیں, رزق حلال کا طلب کرنا یہ تقویٰ ہے, رزق حرام سے بچنا یہ تقویٰ ہے, اپنے آپ کو آلودگی سے بچانا یہ تقویٰ ہے, کسی کی طرف محبت سے دیکھنا یہ تقویٰ ہے, اور کسی کی ہمدردی میں پیش ہونا یہ تقویٰ ہے. بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے کیا یہ گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, جو اللہ سے ڈرتا ہے تو جب جس کے سینے میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا, بتائیے اب وہ دنیا کی کس گندگی کی طرف جائے؟ نہیں جا سکتا. اللہ کا خوف اس کے سینے کے اندر بیٹھنا ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. بے شک. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا. ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر بڑی پیاری بات کہی کہ اے بندے مومن, اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ اللہ کا خوف حقیقی اپنے سینے میں بٹھا لے. اور جب تو اللہ کا خوف اپنے سینے میں بٹھا لے گا تو یوں سمجھ لے کہ تجھے اللہ کی کچہری نصیب ہو گئی ہے, اللہ کی عدالت میں تیری حاضری ہو گئی ہے,
اب پوچھا گیا آپ کے مرید نے کہ اللہ سے کیسے ڈرا جائے؟ کہا قرآن نے جس کو حلال کہا ہے تو اس کو حلال کے، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے تو اس کو حرام کر۔ جب تو حرام اور حلال کی تمییز میں نکل جائے گا تو سمجھ لے تیرے دل میں تقویٰ بیٹھ گیا، تو اللہ سے ڈرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ سے ڈرنے میں کامیاب ہو گیا یقین اللہ کا اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ مفتی صاحب مزید آپ سے گفتگو کریں گے، وقفہ، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین تو پھر اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔